بھی ہے, میں چاہ رہا ہوں 2-4 باتیں کر دوں. ابھی یہ اچانک مجھے ذہن میں آیا کیونکہ بعض لوگ نیچے کوسچنز بھی لکھ رہے ہیں اور میں پولیٹیکل سچویشن کے اوپر انہی معاملات میں بولتا ہوں جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ بن جائے. تو ابھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑے لیول کا تعلق اس حوالے سے بن چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے. تو میں اس میں مختصر میسج یہی دوں گا, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کول رہیں. دیکھیں آج بھی خان صاحب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کے آپ مظاہروں میں حصہ نہ لیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, غلط ہوا. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو جو کوئی بھی سیاسی جماعت کرے آرگنائز طریقے سے یا بغیر آرگنائز طریقے سے, اس کو بالکل میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. بلکہ میں تو ریاستی اداروں کی جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا آیا ہوں. اب تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو درست کر لیا. جب وہ پورے چوبن کے اوپر تھے اور مذہبی جماعتیں نان اسٹیٹ ایکٹر ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو وہ یوز کرتے تھے اپنے مقاصد کے لیے اور جماعتیں ان کو یوز کرتی تھی اپنے مقاصد کے لیے, میں اس وقت بھی کنڈیم کرتا تھا. تو آج تو ماشاءاللہ ہماری اسٹیٹ پالیسی بڑی اچھی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا جائے. اور دیکھیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پوسٹ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی. تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پرائم منسٹر کی ہے کہ وہ معاملے کو ٹھنڈے طریقے سے لے کر چلیں. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد آرمی چیف کی اور باقی لوگوں کی بعد میں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, خواہ عمران خان صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے لے کر چلیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر, اس ریکویسٹ کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے قبول کریں. ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ, ہمارے سیاسی لیڈرز, خدا کے لیے جن بچوں نے جذبات میں آ کے جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی, تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو اس لیول تک پہنچانے میں سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو کسی زمانے میں ہمارے ریاستی اداروں نے کیا یا ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے کیا. ان بچوں کے مستقبل خراب نہ کریں. ان سے غلطی ہو گئی, ان سے ویڈیو بیان دلوا لیں. خواہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھسا ہے یا جی ایچ کیو میں گھسا ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ بچیاں ہماری ہیں. ان سے اگر غلطی ہوئی ہے نا, ویڈیو میں آ کے یہ اپنی رجوع ریکارڈ کروائیں, توبہ ریکارڈ کروائیں, اس کے بعد بڑے دل کا ثبوت دیں, ان کو معاف کر دیں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی اسپائل کروا لی. اب 7-8 سال ان لوگوں نے جیلوں سے نہیں نکلنا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کوئی دشمنی نمانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر کوئی اسلحہ وغیرہ ڈال دیا تو یہ 14 سال کے لیے جیلوں میں ہیں. یار وہ بچے تھے, جذباتی ہو گئے, ان سے ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی, یار درگزر کریں, ان سے معافی منگوائیں, ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ کھڑا کریں, وہ باقی ماں باپ کو بھی سمجھائیں کہ یار اپنے بچوں کو سیاسی لیڈرز کی قربانی کی بھیٹ نہ چڑھائیں آپ لوگ, اور نہ اس لیول پہ اتریں کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں اور معاملات کو قانوناً لے کر چلیں. اس طرح کرنے سے اپنا مستقبل برباد نہ کریں. ایک ایف آئی آر کٹ گئی, کوئی سرکاری نوکری نہیں ان بچوں کو ملنی. کل کو انہوں نے جب باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو ویزوں میں ان کے ساتھ پرابلمز آنی ہے اور کئی ایک پرابلم ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر بعض تو بچے ایسے ہیں جو واحد سمجھ لیں کفیل ہیں اپنے ماں باپ کے, چھوٹے بہن بھائیوں کے, ان کے تو اب گھر اجڑ گئے نا. یہ بڑے لوگ پھر آپس میں صلح کر کے بیٹھ جائیں گے. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, الٹیمیٹلی انہوں نے آپس میں صلح کر لینی ہے. یہ جتنے آپ کو پولیٹیکل لیڈرز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں نا گرفتار ہوئے ہوئے عمران خان صاحب کی جماعت کے, کچھ عرصے بعد ایک ایک کر کے ان سب کی ضمانتیں ہو جانی ہیں. اگر ضمانتیں نہیں ہونی نا تو ان غریب بچوں کی نہیں ہونی ہے جو اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس طریقے سے ایک قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کی اس ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے جرم میں صرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام ریاستی اداروں کی پالیسیز شامل ہیں کہ جنہوں نے ان کی ٹریننگ اس طرح کی. جب آپ نفرت دلائیں گے نا ایک دوسرے سے, الٹیمیٹلی انجام ایسا ہوگا. گو آپ ہمارے ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی کے صفائے کے لیے نا بڑا ٹائم چاہیے. تو پلیز خدا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا, میں ویڈیو کے ذریعے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, پرسنلی بھی جہاں جہاں میرا یعنی سنوائی ہے, میرے سٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے معافی کی روش اختیار کریں. یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں, ان کے مستقبل نہ برباد کریں. ایک جذبات میں آ کے انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا, یہ کوئی عادی کرمنلز نہیں ہے, ٹھیک ہے,
یہ آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں ویڈیو میں لا کے معافی منگوائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کریں، وہ بھی ویڈیو میں آ کے کہیں گے ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی، آندہ یہ حرکت نہیں کریں گے. لیکن یہ حرکت آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ ان پہ کیسز آپ چلانے میں بالکل حق بجانے میں قانوناً اخلاقاً نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقاً ہیں تو سر پھر جن جن لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی نا، جو آپ کے اداروں سے ریٹائرڈ ہو کے عیاشی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں نام لیے بغیر، پرانے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر بھی یہی مقدمات قائم کریں جو ان بچوں کے اوپر آپ کریں گے. اور اگر آپ ان پہ نہیں کر رہے تو یار یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام بچوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. خدا کے لیے ان کا مستقبل آپ نے تاریک نہیں کرنا. اللہ سے ڈریں، ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. یہ میں بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے یعنی اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ورنہ آپ کو پتا ہے میں اتوار والے دن اس طرح کی ورڈکٹ سوچ سمجھ کے اپنے دار ارکم کی ٹیم سے پورا مشورہ کرنے کے بعد کرتا ہوں. لیکن میں بس اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے ذریعے ایک سافٹ پیغام بڑوں تک پہنچ جائے، خواہ وہ چیف جسٹس ہوں، آرمی چیف ہوں، یہ سب سے بڑا قوم کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، ان تک. خدا کے لیے پرانی دشمنیوں کو بلائیں، ان بچوں کو معاف کر دینا. آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں، یہ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. یار میں آپ کے سامنے ہوں نا، مجھے ہزاروں مذہبی پیشواؤں کے لوگ قادیانی کہہ کے میری زندگی ورنریبل کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کی تو زندگی ورنریبل نہیں ہو رہی ہیں، زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. 2-4 دن فیس بک پہ کوئی گالی نکالے گا ختم. اور میرے اوپر مولویوں کے پریشر کے ذریعے کیسی کیسی خطرناک دفعات لگائی جاتی ہیں. وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ریاستی اداروں کا، وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آر فارغ ہو جاتی ہے. لیکن میرے چہرے کے اوپر کالک تو مل دیتے ہیں نا اس طرح کی دفعات لگا کے. مجھے پبلک میں تو ورنریبل وہ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں برداشت کر رہا ہوں. اس کے اگینسٹ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. میں اس طرح نہیں کرتا. تو خدا کے لیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، اور زیادہ تر تو آپ کے ایسے ہی ہیں جن کا میں چھوٹا بھائی لگتا ہوں گا. میری بمشکل 45 ایئرز پلس ایج ہے. تو یہ میری ریکویسٹ آپ نے قبول کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے انعام میں انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گا جنہوں نے میری ریکویسٹ سن کے ان بچوں کو معاف کیا. یہ میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے. بس میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.